دوستو دنیا اس وقت صرف دو جنگیں نہیں دیکھ رہی بلکہ دو نظاموں کا ٹکراؤ دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو دنیا کی سپر پاور ہے، دوسری طرف چین ہے جو ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے اور امریکہ کی طاقت کو چیلنج کر رہی ہے، اور درمیان میں ہے ایران، تائیوان، عالمی تجارت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آبنائے ہرمز۔ لیکن دوستو اصل سوال اس وقت یہ ہے، کیا ٹرمپ اور شی جن پنگ کی یہ ملاقات دنیا کو جنگ سے بچا پائے گی یا نہیں، یا یہ ایک نئی سرد جنگ کی بنیاد رکھے گی؟ یہ صرف ایک سفارتی دورہ نہیں ہے بلکہ یہ آنے والے 10 برسوں کی پوری جو عالمی طاقت ہے اس کی ایک بساط کا مکمل نقشہ ہے۔ بیجنگ میں اس وقت غیر معمولی سیکیورٹی ہے، سڑکیں بند ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کی تقریبات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور چین اس وقت پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا اب صرف واشنگٹن سے نہیں چلے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ برسوں بعد چین جا رہے ہیں، لیکن یہ سفر 2017 والا نہیں ہے۔ اس بار دنیا بدل چکی ہے، مشرق وسطیٰ بحران سے گزر رہا ہے، آبنائے ہرمز عالمی معیشت کی شاہراہ بن چکی ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے، اور امریکہ اور چین ایک دوسرے پر معاشی، ٹیکنالوجی اور عسکری دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ یہ ملاقات اسی بدلتی دنیا کے بیچوں بیچ ہو رہی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ایران کی جنگ صرف اسرائیل، امریکہ اور ایران کا مسئلہ ہے، لیکن اصل دباؤ چین پر پڑ رہا ہے۔ چین دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری ہے، اسے فیکٹری آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی معیشت تیل پر چلتی ہے، اور وہ تیل زیادہ تر خلیج یعنی عرب دنیا سے آتا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو صرف تیل نہیں رکتا، دنیا کی پوری سپلائی چین رک جاتی ہے۔ چین کے لیے یہ خوفناک خواب ہے، ٹیکسٹائل مہنگی، پلاسٹک مہنگا، فیکٹریاں سست اور برآمدات متاثر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے چین خاموشی سے امن ساز بننے کی کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ مل کر چین نے جنگ بندی کی تجاویز رکھ دی ہیں۔ چینی حکام پس پردہ ایران کو مذاکرات کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ چین جانتا ہے اگر مشرق وسطیٰ جلتا رہا تو سب سے پہلے عالمی تجارت جل اٹھے گی۔ اس جنگ نے دوستو دنیا کو ایک اور خطرناک ریالٹی بھی دکھائی ہے۔ صرف 23 میل چوڑی آبنائے ہرمز پوری عالمی معیشت کو یرغمال بنائے ہوئے ہے۔ سوچیں، دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی ایک تنگ آبی گزرگاہ سے گزر رہی ہے، اور چند ڈرون، بارودی سرنگیں یا بحری حملے پوری دنیا میں مہنگائی پھیلا رہے ہیں۔ اسی لیے اب امریکہ، خلیجی ممالک اور چین سب ایک نئی حکمت عملی پر سوچ رہے ہیں۔ ایسے پائپ لائن راستے جو ہرمز کو مکمل بائی پاس کر دیں، سعودی عرب، UAE اور شاید مستقبل میں اسرائیل تک، یعنی آنے والے برسوں میں انرجی کا جو جغرافیہ ہے وہ پورا بدل سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اب پہلے والا ملک نہیں رہا۔ شیل گیس انقلاب نے اسے دنیا کی سب سے بڑی قدرتی گیس طاقت بنا دیا ہے۔ آج امریکہ اکیلا دنیا کی تقریباً 25% قدرتی گیس پیدا کرتا ہے۔ روس، ایران اور چین جیسے ممالک اب بھی طاقتور ہیں، لیکن امریکی LNG نے عالمی توانائی کے کھیل کو مکمل بدل دیا ہے۔ اس لیے واشنگٹن سمجھتا ہے کہ اگر دنیا مشرق وسطیٰ پر کم انحصار کرے تو امریکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن چین کے پاس بھی ایک ہتھیار ہے۔ امریکہ کے پاس گیس ہے، لیکن چین کے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ یہ وہ معدنیات ہیں جن کے بغیر آرٹیفیشل انٹیلیجنس چپس نہیں بن سکتی، الیکٹرک گاڑیاں نہیں بنتی، جدید میزائل نہیں بنتے، ونڈ ٹربائنز نہیں بنتی۔ چین دنیا کی ریئر ارتھ منرلز کا تقریباً 90% پروسیسنگ کرتا ہے، یعنی اگر ہرمز تیل کی شاہراہ ہے تو یہ ریئر ارتھ منرل ٹیکنالوجی کی شاہراہ ہے۔ اس لیے اب سودا کچھ یوں بنتا دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ چپس دے گا اور چین بدلے میں ریئر ارتھ منرل فراہم کرے گا، اور یہی اس ملاقات کا سب سے خطرناک اور بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ دوستو پہلے دنیا ایٹمی ہتھیاروں پر تقسیم تھی،
आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तकसीम हो रही है। अमेरिका को खौफ है कि चीन इसकी टेक्नोलॉजी को चोरी कर रहा है। चीन को खौफ है कि अमेरिका इसे मुस्तकबिल की दौड़ से बाहर करना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने जदीद एआई चिप्स पर पाबंदियां लगाई हैं। चीन ने अपने एआई मॉडल्स और रोबोटिक्स पर अरबों डॉलर लगाए हैं। ये अब सिर्फ मईशत की जंग नहीं है, ये एक मुस्तकबिल पर कब्जे की जंग है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस को जीतेगा वो अगली सदी की ताकत बनेगा। और अब आते हैं दोस्तों ताइवान की तरफ, दुनिया की सबसे हसास जगह। चीन इसे अपना एक हिस्सा समझता है। अमेरिका इसे मुकम्मल छोड़ना नहीं चाहता। ट्रंप के बयानात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है। कभी वो ताइवान की हिमायत करते हैं, कभी वो कहते हैं ये चीन का मामला है। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर ताइवान पर जंग हुई तो सिर्फ एशिया ही नहीं, पूरी आलमी इकानमी जो है वो दहल कर रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के जदीद चिप्स का बड़ा हिस्सा तो ताइवान में बनता है। पिछले साल अमेरिका और चीन एक नए तिजारती जंग के करीब पहुंच गए थे। 100% तक टैरिफ, जवाबी पाबंदियां और ज़रूरी तिजारत पर हमले। लेकिन अब दोनों को एक एहसास हो चुका है कि मुकम्मल माशी तसादुम पूरी दुनिया को बहरान में धकेल देगा। इसीलिए अब इस दौरे में सिर्फ सियासतदान नहीं जा रहे, बल्कि निविडिया, एप्पल, बोइंग और एक्सन जैसी बड़ी कंपनियां भी साथ हैं, क्योंकि यह सिर्फ सिफारतकारी नहीं है बल्कि कारपोरेट जियोपॉलिटिक्स भी है। ये मुलाकात दुनिया को कहाँ ले जाएगी? क्या ये नई मफाहमत की इब्तिदा होगी या एक तवील सर्द जंग की? क्या अमेरिका और चीन एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख लेंगे या दुनिया दो माशी और टेक्नोलॉजिकल ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी? तारीख तो हमें यह बताती है कि जब भी दो बड़ी ताकतें एक ही वक्त में दुनिया पर गलबा हासिल करना चाहें तो दुनिया कभी भी वैसी नहीं रहती। शायद आने वाले बरसों में तारीख ये लिखे कि बीजिंग में होने वाली ये मुलाकात सिर्फ एक सिफारती इवेंट नहीं था, बल्कि ये वो लम्हा था जब दुनिया ने ये फैसला किया कि आने वाली सदी या तो अमेरिका की होगी या चीन की होगी, या ये एक नई आलमी कशमकश की सदी होगी।